ہوں اور مہمانان گرامی قدر کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایکم من اول تلامذتہ فانا، اگر کوئی آپ کے شاگردوں میں پہلا شاگرد ہے تو وہ میں ہوں۔ جامعۃ المنتظر کا وجود بھی میری شاگردی حاصل کرنے کے بعد سامنے آیا ہے۔ یہ میرے لیے یہ نہایت ہی شرف کی بات ہے۔ دیکھیے میرے بھائیوں نے، میرے دوستوں نے، میرے احبا نے اور ان محترم تمام کے تمام تلامذہ نے سرکار والا کی خدمت میں ظاہر ادب طے کر کے جو نعمتیں سمیٹی ہے، برکتیں حاصل کی ہے، سعادتیں مہیا کی ہے، وہ سب بعد میں ہے۔ مجھ میں اور ان میں فرق ہے۔ وہ جامعۃ المنتظر میں پڑھے ہیں، مجھے یہ کہنا نہیں چاہیے تھا، اپنا بارے میں خود کچھ بیان کرنا وہ کوئی اچھی بات نہیں، مگر کہہ دیتا ہوں چونکہ وہ پورے مسرت میں یہ سب چیزیں جائز ہوتی ہے۔ لہذا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں جامعۃ المنتظر میں تو نہیں پڑھا، میرا شرف یہ ہے کہ خود سرکار والا نے میرے غریب خانے کو حوضہ علمیہ بنا کر چھٹپن میں مجھے انگلی پکڑ کر اس میدان میں لانے کا کرم عطا فرمایا ہے۔ آپ جب پہلی بار پیش نمازی کے لیے میرے وطن تشریف لے گئے تو آپ ہی کا وہ کرم، وہ فضل اور وہ ضرور آوازی، وہ مہربانی اور وہ میرے بارے میں ان کی معرفت کی گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی نظر کا انتخاب جو میرے لیے سعادت کا سبب بنا اور شرف کا سبب بنا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے آمد نامہ اور میزان منشعب اور گزار دبستہ خود اپنے جیب خاص سے منگائی اور مجھے پڑھائی اور وہیں سے منصبیاں لے گئے۔ میں نے مضمون میں تفصیل کے ساتھ یہ سب لکھا ہے، عرض نہیں کرنا چاہوں گا، میں اقرار کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پیشرو خطبہ نے آپ کی ایک صفت کا بیان مسلسل کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ خطیب ہیں۔ خطابت کے حوالے سے بھی کچھ لوگوں کو شکایت کا یہاں پر موقع فراہم ہو گیا ہے کہ اب خطیب نہیں ہے۔ ہم نے ان کو خطیب کہنا شروع کر دیا جو واقعی خطیب نہیں ہے، لہذا یہ کہنا کہ خطابت کمزور ہو گئی ہے۔ خطابت کی جگہ پر آج بھی مستقل ہے۔ خطیب جنہیں ہم خطیب کہہ رہے ہیں وہ خطیب ہے ہی نہیں ہے۔ تالی بجانے والے کو خطیب نہیں کہتے، لفظوں کے گورکھ دھندے کرنے والے بازیگر کو خطیب نہیں کہتے ہیں۔ خطیب وہ ہوتا ہے جو حق ممبر ادا کرے، اور حق ممبر ادا ہو نہیں سکتا جب تک عرفان کی منزل، معرفت کی منزل اور علم کا وہ مقام اسے حاصل نہ ہو جائے جو خطاب کے لیے درکار ہوتا ہے۔ ایک صفت، بس ایک منٹ سرکار والا کے لیے میرے غربی صاحب نے اور منظر ساجد صاحب نے، قاضی اصغری صاحب نے، یہ بزرگ علماء خطبہ اور بڑے موقر و معزز اور اس میں ڈوبے ہوئے افراد تھے، انہوں نے آپ کے سامنے افکار رکھے۔ میں اس صفت کے لیے تائید میں، استناد میں، دلیل میں، سند میں، ثبوت میں، پروف میں بس ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں۔ یہ جذبہ کہاں سے آیا کہ سرکار نے کبھی بھی ممبر پر بیٹھ کر کسی کی پرواہ نہیں کی، کسی سے خوف زدہ نہیں ہوئے، وحشت زدہ نہیں ہوئے، دہشت زدہ نہیں ہوئے، جو حق سمجھا وہ بیان کیا، چاہے کسی کو برا لگے یا اچھا لگے۔ آپ نے کسی کی رعایت نہیں کی ہے، کسی کے سامنے آپ نے اپنی نظروں کو جھکایا نہیں ہے، میثم یاسر بن کر آپ نے ہمیشہ حق پیش کیا۔ تو یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ یہ جذبہ مکتب علوی کے ایک عظیم شاگرد کی ایک معصوم بچی کا حوصلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اس آئینے میں آپ سرکار آفتاب خطابت مولانا سید نعیم عباس صاحب کا چہرہ بآسانی پورے جمال و کمال کے ساتھ دیکھ سکے اور آپ کو یہ احساس ہو کہ واقعی یہ اپنی جگہ پر مستند بات کہی ہے علماء نے۔ یہ جذبہ حق گوئی کہاں سے آیا؟ تو سنیے، لفظ ہے کہاں مکتب علوی علیہ السلام کا ایک مخصوص شاگرد، ان کا تلمیذ اور ان کی ایک معصوم بیٹی۔ یہ واقعہ درج ہے کتاب الکنا والالقام میں۔ ابو الفرس اصفہانی نے اس روایت کو اشتراک کیا ہے، اس میں آپ کے 3 سال کی بچی کا حوصلہ اور جذبہ پیش کیا ہے اور پختگی عقیدے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ بیٹی 3 برس کی ہے، باپ گھر پہ ہے نہیں ہے، لیکن یہ وہ ہے ابو الاسود دوئلی جنہوں نے
نحو کی تدوین کی ہے مولا کے حکم پر، علم نحو کو مدون فرمایا ہے۔ یہ تمام کی تمام باتیں جو ہم پڑھتے ہیں، ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، یہ کیا ہے آپ کریں گے، دیکھیے آپ ساری چیزیں علم نحو ایک بہترین خوبصورت بڑا لطیف اور نفیس علم ہے، جس کی بنیاد پر عربی زبان کی تحلیلات ہوتی ہے۔ وہ علم قرآن مجید کو جس نے زیر و زبر سے آراستہ کیا، یہ وہ علم ہے۔ اب کیا ہوا صاحب، ابو الاسود دوئلی مولا کے چاہنے والے، حق گوئی کی بات کر رہے ہو، کہاں سے آئے یہ جذبہ؟ میرے استاد میں، میرے اس روحانی باپ میں، میرے سرپرست میں، میرے نعمت بخشے والے اس انسان میں، بلکہ انسان نہیں ایک ادارے میں جو ادارہ ہے، یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ سمجھنے کی ضرورت ہے اور غور کرنے کا مقام ہے۔ تو وہ علی کا چاہنے والا ہے ابو الاسود دوئلی، ان کی بیٹی ہے 3 برس کی۔ معاویہ نے موقع غنیمت سمجھ کر ابو الاسود دوئلی کو اپنے فیور میں، اپنے جانبداری میں کرنا چاہا، تو ایک قسم کی ڈش تیار کی، بہت لذیذ، بڑی ٹیسٹی، عربی میں اس کو کہتے ہیں مزعفر، زعفرانی حلوہ۔ زعفران تو بڑی مہنگی چیز ہوتی ہے، اس کا ٹیسٹ، اس کا وضع، چٹکارے ہی الگ ہوتے ہیں، لہذا خاص اہتمام کے ساتھ ایکسپرٹ اور مجرب لوگوں سے یہ حلوہ تیار کیا گیا اور ڈش تیار کر کے تھال بنا کر اس کے گھر پہ بھیجا گیا۔ مگر اتفاق سے یہ تھے نہیں، بیٹی گھر پہ تھی۔ اب بیٹی تو گھر پہ تھی، لانے والا تھا معاویہ کا نمائندہ، امیر شام کا نمائندہ، غور کریے گا آج، اور آیا حلوہ اور اس نے دق الباب کیا۔ گھر کے اندر سے بچی برآمد ہوئی، اس سے کہا بیٹی تمہارے باپ کہاں ہے؟ کہ وہ تو یہاں تشریف نہیں رکھتے ہیں، مگر بتائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ میں ان کی امانت لے کے آیا تھا، ان کے لیے یہ خاص چیز لایا تھا دربار امیر شام ملعون سے۔ کا کیا مطلب؟ کہ یہ حلوہ ہے زعفرانی، کا مجھے دے دیے۔ ملعون کے دربار کا انسان تھا، مگر باپ کا حق بیٹی کو دے دیا، وہاں پر اس نے کوئی تکلف نہیں کیا اور کوئی جرم پیدا نہیں کی، لو یہ حلوہ لو۔ بچی نے وہ تھوڑا سا حلوہ لیا اور لینے کے بعد اپنے دہن میں رکھا۔ اب بھیا مزے کا تھا، پر لطف تھا، ذائقہ تھا، لذت تھی، ٹیسٹ تھا، کھاتی چلی گئی اور سارا حلوہ ختم کر دیا۔ شام کو جب باپ آئے تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جب آپ دن بھر کے کاروبار سے فارغ ہو کر گھر میں تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلے بیٹا آپ سے چمٹے ہے نہ چمٹے، بیٹی ضرور لپٹتی ہے، تو بیٹی لپٹی اور اس نے کہا بابا آج تو وہاں سے حلوہ آیا تھا۔ کہ بچی پھر کیا ہوا؟ کہ بابا میں نے سب کھا لیا۔ کہ بیٹی جانتی ہو اس میں سازش کیا تھی؟ وہ حلوہ اس لیے بھیجا گیا تھا تاکہ ہم حق سے ہٹ کر باطل کی طرفداری کرنے لگے۔ بڑا فرمایا، بچی نے اتنا سنا اور سننے کے بعد دونوں انگلیوں کو بلند کیا، فاتح خیبر کی ماننے والی تھی نا، اور اپنے حلق میں ڈال کر انگلیوں کو وہ حلوہ جو غلط تھا، نجس تھا، حرام تھا، ناجائز تھا، اس کے قید کر دی اور اس کے بعد 4 مصرے کہے۔ وہ 4 مصرے کیا ہے؟ اب اس شہد المزعفر ابن ہند نبی علیہ کا اسلام دینا لہذا یقول معاذ اللہ ھذا و مولانا امیر المومنین، اے ہند کے ناجائز بیٹے کہ ہم تیرے زعفرانی حلوے کو کھا کر اپنا اسلام، اپنا مذہب تیرے ہاتھ بھیج ڈالے، معاذ اللہ یہ نہیں ہو سکتا، ہمارے مولا تو امیر المومنین تھے، ہیں اور رہیں گے۔ میں اس کے بعد اسی استناد میں سب کچھ آ گیا۔ نہ یہ بات صاف کرنا، حق تو کہتے ہیں، حق تو بیان کرتے ہیں، ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ نعیم عباس صاحب کا شکم حرام سے محفوظ ہے۔ جہاں حرام غذائیں ہوتی ہے اور پرورش حرام پر ہوتی ہے، وہاں یہ جذبے نہیں آتے ہیں، وہاں یہ سلیقے نہیں آتے ہیں، وہاں یہ آداب نہیں آتے ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ ایک گزارش چھوٹی سی، اب یہ بھی کہے تھے بھائی کیا کہنا، پہلے منفرد، واحد اور بے مثال خطیب ہے، عالم ہے، مدرس ہے، مہذب ہے، مؤدب ہے، منعم ہے، جو بھی کچھ کہیے، کہ جن کا یہ جشن تجلیل و تکریم و اظہار تشکر ان کی زندگی میں ہو رہا ہے، تو یہ تعجب کی بات نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے مرنے کے بعد تو سب کا ہوتا تھا، خدا ہمیشہ انہیں سلامت رکھے، مرنے کے بعد وہ اولاد اپنے باپ کو یاد کرتی ہے جو زندگی میں کوتاہیاں کرتی ہے یا گستاخی کرتی ہے۔
لیکن وہ اولاد جو فرما بردار ہوتی ہے اور جو اطاعت گزار ہوتی ہے وہ باپ کی زندگی میں ہی عزت کرتی ہے۔ میں سرکار کے سارے شاگردوں کو یہاں پر اس بات کی مبارکباد بھی دیتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ یہ سارے جتنے بھی سلامے دار ہیں یہ حضور کے سب فرما بردار ہیں اور یہ لائق اولادیں ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ دعا کرتے ہوئے کہ پروردگار اس سایہ دار درخت کا ہمیشہ ہمارے اوپر یہ نعمتوں بھرا سایہ قائم و دائم رکھ، حضرت حجت کے ظہور تک آپ کی زندگی کو طول عطا فرما۔